اولیاء اور تمام مجذوبان و قلندران و مستواران کے مرشد اور تمام سالکان کے پیر اور تمام پیروں کے پیر کا یہ دن ہے۔ آپ کی عظمت فضیلت سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو واقف نہ ہو، اور یہ زبردست بات اس لیے ہے کہ مسلمان تو واقف ہیں مگر غیر مسلم بھی واقف ہیں۔ شان سب کی بڑی بلند ہے مگر حضور غوث اعظم کی شان ایسی نرالی ہے کہ مسلمان تو مانتے ہیں مگر غیر مسلموں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے۔ میں نے اکثر ایسے ہندو دیکھے ہیں جو حضور غوث اعظم کی 11ویں دیتے تھے سندھ کے ایریے میں۔ ایک حدیث ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، قاری اسماعیل صاحب تشریف لیں، اللہ پاک کرم کرے۔ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کو پکارتا رہتا ہے، اور جس کا وہ ذکر کر رہا تھا اس کا ذکر کر کر کے خود جب مذکور ہو جاتا ہے، دیکھیں نا تقرب اللہ، جب اللہ کا اس کو تقرب حاصل ہو جاتا ہے، وہاں تو حکم ہے من نوافل ہے، یعنی نوافل سے، تو نوافل میں درود شریف جو ہے نوافل میں سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی نفلی عبادت میں ہے اور نفل پڑھنا بھی بہت اعلیٰ بات ہے، اور پیار کرنا بھی نفلی عبادت ہے، یہ بھی بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے جو پیار اللہ کی خاطر کے لیے کرتے ہیں ان کو تو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ تو ایسی عبادات کرتے کرتے جب بندہ اللہ کے نور کا متحمل ہونے لگتا ہے یا اس کے نور کو جذب کر لیتا ہے، ایک مجذوب بن جاتا ہے، اور مجذوب کے بعد جب اپنی شان رحمت سے اس کو نواز دے تو مجذوب سالک جب بنتا ہے تو اس وقت اس کا بولنا نہیں ہوتا، اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کا چلنا نہیں ہوتا، اللہ کا چلنا ہوتا ہے۔ بخاری شریف اس کی گواہ ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ ایسا بندہ کون ہے، ایسا بندہ کون ہے۔ بے شمار میں نے تذکرے دیکھے، بہت سارے لوگ اس کے مصداق ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں۔ خواجہ اجمیری کو دیکھ لیں، داتا حضور کو دیکھ لیں، شہنشاہ نقشبند کو، تمام اکابرین سلاسل اس بات کے متحمل ہیں، یہ بات ان پہ صادر اور سچی ثابت ہوتی ہے، یہ بات ان کے لیے درست ہے۔ مگر جب شان غوث اعظم کی طرف نگاہ جاتی ہے تو جو جیسے حدیث کا راوی بیان کرتا ہے تو حضور غوث اعظم کے ہر اعضاء سے نور وحدانیت چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ نور وحدانیت اور اس نور پاک کا ظہور ہوتا ہوا نظر آتا ہے حضور غوث اعظم کے ایک ایک، وہی کہ ہاتھ کس کا، اللہ کا، اور یہ دیکھنا کس کا، اللہ کا، یہ بولنا کس کا، اللہ کا۔ یہ اگر حضور غوث اعظم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالو تو تم کو پتا چلے گا کہ ایک ایک اگر بات سچی ثابت ہوتی ہے تو شہزادہ رسول اللہ پہ سچی ہو رہی ہے، غلام مدنی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ سچی ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن زیال قلائد الجواہر، علامہ محمد بن یحییٰ تازفی اس کی تحریر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں 500 کی ہجری ہے اور اس میں عبداللہ زیال جاتا ہے حضور غوث اعظم کے مدرسے میں، سرکار کھڑے ہوتے ہیں، دور سے یہ سوچتا ہے کہ آج اگر سرکار کچھ کرشمہ دکھائیں، کچھ کرامت دکھائیں تو پھر بات ہے، اور وہ بھی آسا کی دکھائیں تو پھر بات ہے، تو ہاتھ میں آسا ڈنڈا اٹھا رکھا ہے۔ اس کا بولنا اللہ کا بولنا، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اور اس کے میں ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ محبت میں سب جائز ہے، ویسے تو وہ اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی اس کی ضد نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، مگر پیار میں وہ کیا کہہ رہا ہے، بخاری شریف گواہ ہے، مستند ہے، کوئی عالم فاضل اس سے دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، ویسے بھی بھاگے تو ہمارے علماء اہل سنت جانے نہیں دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے ہاتھ پاؤں آنکھیں پیر اس کے بن جاتا ہوں۔ جب اس نے سوچا عبداللہ زیال نے
کہ سرکار آج اپنے عصا کا کرامت دکھائیں اور اپنے عصا کی دکھائیں. اس کا مدرسے سے دور سوچنا تھا, اس کا مدرسے سے دور سوچنا تھا. اندر آیا, سرکار نے وہی عصا زمین میں گاڑ دیا, زمین میں گاڑ دیا اور وہ روشن ہو گیا, اور اس کی لائٹ جو تھی ایسے اوپر بڑھتی چلی جا رہی تھی. لگ بھگ 1 گھنٹہ تک وہ پورا ماحول منور رہا. جب وہ اندر آئے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا یہی سوچا تھا, یہی سوچا تھا. دیکھیں ایک کرامت کا ظہور, اس کی تمنا رکھنا, اور دوسرا اس کا کہ اس ڈنڈے کے عصا مبارک کے متعلق تو سرکار نے وہ پوری کر دی. کیوں؟ میں نے کہا حضور غوث اعظم کا ہر عضو وہی نظر